ایسا نہیں ہے, ہم یونائٹڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا لوگ, ہم بھی پھینکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائٹڈ نیشن والوں نے ٹھکوا رہے ہیں ہمارے کولوں میں. یہ اصل میں بچے رکوانے کے لیے. جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں وہ لوگ, WHO میں ڈاکٹرز کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں, ان سے سلام, انہوں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری ہے نہیں, یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کا جب کوئی لا آتا ہے تو وہ ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وحی کی تعلیمات نہیں ہے تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا, بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی, واللہ عالم. خیر, تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا. اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ, بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات. تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا, اور کامیابیاں بھی اللہ کہتا ہے 70 حوریں ملیں گی. حدیث میں آتا ہے جس کو غصہ آیا ناحق, غصہ جاری کر سکتا تھا, یہ سوچ کے پی گیا کہ اللہ راضی ہوگا. جیسے باپ پہ آ رہا ہے غصہ, بیوی پہ آ رہا ہے, ماں پہ آ رہا ہے, تو جاری کرنا ثواب ہے, پینا ثواب ہے, پینا ثواب ہے نا. تو آپ اگر غصہ پی لیں گے, بہت سے ماہر نفسیات کیا کہتے ہیں, ایکچولی جب آپ غصہ پیتے ہیں تو ایکچولی وہ ہوتا ہی ہے کہ اس سے آپ کی باڈی ایک یوں کرتی ہے, وہ گھٹ جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ تو اس ٹرم تو مجھے نہیں آتی. اسلام کہتا ہے بھاڑ میں جائے ماہر نفسیات, پی لو, اللہ آخرت میں اس کا اجر دے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ماہر نفسیات ایسے کہتے بھی نہیں, لیکن اگر کوئی کہہ رہا ہو, ماہر نفسیات بھی بعض دفعہ بیان سننے تو کہہ رہے ہیں یار ہماری واٹ لگاتے رہتے ہو بلا وجہ, تو وہ جو بھی کہتے رہیں, بالفرض اگر کسی کو مشورہ دے رہے ہوں کہ پینے سے ایکچولی یہ ہوتا ہے اور نکال دو تو انسان ٹھنڈا ہو جاتا ہے, پھر لوگ نکالنے کے لیے ہر آدمی کا نکالنے کا اسٹائل یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ غصہ نکالے گا یہ تو ٹھنڈا ہو جائے گا, اگلا گرم ہو جائے گا. پھر کتنے لوگوں نے اپنے ڈپریشن کے علاج میں دوسروں کو ڈپریشن کا مریض بنا دیا ہے. جیسے ایک ماہر نفسیات کی تقریر تھی, میں نے خود سنی, بڑے مشہور ڈاکٹر ہیں, نام نہیں لوں گا. انہوں نے, ان سے کسی نے پوچھا دوسری شادی کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, اس نے پھر بڑی ایک منطق کہ ایکچولی جب آپ سیکنڈ میرج کرتے ہیں تو فرسٹ وائف پہ آپ کے ایک ڈپریشن کی کیفیت طاری ہوتی ہے, اس کا ٹرسٹ آپ پہ ختم ہو جاتا ہے. آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ چھوٹی سی بات کو اصطلاحات کے ذریعے ایسے سمجھایا جاتا ہے جیسے اگلا کہتا ہے یار کو بہت ہی بڑی پہنچی ہوئی فلم ہے. آج میں سن رہا تھا اس کے فضائل نا, کوئی نیوٹریشنسٹ تو کیا ہوتے ہیں یار, وہ نیوٹریشن ہوتے ہیں نا, وہ جو غذاؤں کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں, بہت ان میں بہت سے ہمارے ملک میں بڑے بڑے پھینکو بھی ہوتے ہیں, یہ کھا لو تو یہ ہو جائے گا. تو وہ سہاجنا کے فضائل بیان کر رہے تھے. یہ سہاجنا نہیں ہے جو یہ جو درخت ہے بڑا مشہور ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے, میں نے 6 درخت لگائے وہ تقریریں سن کے, لیکن مجھے شروع سے لگ رہا تھا یار یہ کوئی پھینکو ہیں کوئی بہت بڑا نا. سہاجنا کے پتے کی آپ ویڈیو دیکھیں, آپ کہو گے یار دنیا میں کچھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ان پتوں کے ایسے فضائل سنے آپ لوگوں نے. سہاجنا میں وٹامن اے بھی ہے, تو وٹامن بی بھی ہے, تو وٹامن سی بھی ہے, تو وٹامن ڈی بھی ہے, اور اس میں پروٹین بھی ہے, اور اس میں کارب بھی ہے. شوگر زیادہ ہے تو کم کر دے گی, کم ہے تو بڑھا دے گی, موٹوں کو کم کرے گی, کم کو موٹا کر دے گی. او بھائی اتنی 70 بیماریاں, 1000 بیماریاں, اتنی بیماریوں کا سہاجنا میں. مجھے وہ اندازہ ہو گیا بھائی یہ بہت پہلے میں نے ایک سنا نا سہاجنا کے فضائل, میں نے کہا یار بڑا اچھا درخت لگا لینا چاہیے گھر میں, بس. اس کے بعد پھر اتنے فضائل, میں نے کہا بھائی اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. تھوڑا بہت ہوگا ہر چیز, نیم کے پتوں کے بھی کچھ نہ کچھ فضائل ہیں, خون صاف کرتا ہے. کوئی بھی یوٹیوب پہ دیکھو نا, فلاں چیز بہت ہی بینیفیشل ہے, اس کے بینیفٹس بہت زیادہ ہیں, اس کا مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی. ابے صبح صبح اٹھ کے پراٹھے کھاؤ, انڈا کھاؤ, چائے پیو, آفس جاؤ, کارمینا کھا لو 2 گولی اگر وہ ہضم نہیں ہو رہا, آؤ اپنا آرام سے بھنڈی کھاؤ. یار بھنڈی کے کبھی فضائل سنے آپ نے؟ مجھے بھنڈی نہ ملے میں تو مر جاؤں. اس کا مطلب بھنڈی ایسی چیز ہے, بھنڈی کھائی تھی مفتی طارق مسعود نے, بچ گئے. بھائی وہ بھنڈی کا عادی ہے یار.
اس کو بھنڈی پسند ہے. ہر چیز پہ رپورٹیں بھی مل جائیں گی, ان چیزوں سے قطعاً متاثر مت ہو. پھر میرے ایک بہت بڑے ڈاکٹر سے رابطہ ہوا, میں نے کہا یہ کیا ہے سوہانجنا ایسا ہے, اس کو سونے کے پتے ہیں کیا یہ؟ انہوں نے کہا بھائی اتنی بڑی کچھ بھی نہیں ہے, یہ ہے تھوڑا بہت فائدہ ہے, اچھی چیز ہے, اتنا نہیں ہے جتنا لوگوں نے بنا لیا ہے. انجیر کے فائدے پڑھنا شروع کرو, آدمی سب کچھ گھر سے بچے پھینک دیتا ہے گھر سے باہر, یار نکالو اس کو, انجیر آ گھر میں. حقیقت ہے یار, سب کچھ نکلے گھر میں, صرف انجیر کا پودا ہوگا. ہر چیز ایک لمٹ ہے بھائی, انسان ہے, اللہ نے بڑی باڈی میں لچک رکھی ہوئی ہے, اور آپ کی باڈی کو جو ضرورت ہوتی ہے نا پراٹھوں سے بھی وہ نکال لے گی, وہ سمجھ رہے ہیں نا, باقی سب اس نے ویسی ویسٹیج بنا کے نکال دینا ہے. اتنا نہیں ان چیزوں کو مسلط. صحت کا تو بہت خیال کرنا چاہیے, لیکن یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا, یہ ملے گا آپ کو, یہ ملے گا, جب 70 بیماریوں کی شفا نہیں ہوگی, 2-3 کا کہہ دیا تو ٹھیک ہے تھوڑا بہت, پھر بھی ڈاکٹر کو بتا دو کہ حضرت 2-3 ہیں, کہے گا کھا لو ٹرائی کرنے میں, 500 روپے میں اگر حور کا آپشن مل رہا ہے آپ کو, ٹھیک ہے نا, ٹرائی کر لیتے ہیں, شاید مل جائے, کیا خیال ہے یار. کہاں سے کہاں چلا گیا میں, بات پتہ نہیں گیا, میں بس واقعی 4-5 منٹ میں نا بات ختم کر رہا ہوں, میرے مہمان بھی بیٹھے ہوئے, بھی غصہ ہو رہے ہوں گے. تو بات یہ کہاں سے کہاں ادھر کو کدھر کو آ گئی ہے, یہ نہیں اسلام کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے, یہ بات یہاں, ابے نہیں یار, خیر. اچھا اسی میں ایک اور بات آئی ہے جو موضوع سے ہٹ کر ہے. آج کل ناشتے کے بڑے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں یوٹیوب پہ. ایک صاحب نے بھی, آج میں نے کلپ دیکھا کہ 80% ہمارے ملک میں لوگ ناشتہ نہیں کرتے, ناشتہ ہماری باڈی کے لیے اتنا ضروری. میں نے نیچے کمنٹ کر دی, میں نے کہا بات ہی جھوٹ سے شروع کی ہے. 80% لوگ ناشتہ نہیں کرتے, قوم چھوڑ سکتی ہے یہ ناشتہ؟ 99% لوگ پھوڑتے ہیں ناشتہ کرنا, تو کرنے کا لفظ غلط ہے ان کے لیے. ہماری قوم میں اتنے نیک لوگ کہ 80% صبح ایسے ہی بھوکے چلے جائیں. بھائی ہماری قوم ذرا سا بھی بھوک برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. میں نے کہا یہ شروع سے ہی ناشتے کے فضائل شروع کیے نا, ناشتہ بہت ضروری. ہمارے پاس اسلام ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 ٹائم کا کھانا کھاتے تھے, ظہر کا کھانا 11 بجے اور مغرب کے بعد. اس کے علاوہ تو کوئی, وہ ناشتے کا لفظ عربی میں, قدیم عربی میں نہیں ہے, جدید میں ہے. یہ ناشتہ انگریزوں کے آنے کے بعد متعارف ہوا ہندوستان میں. اب اس کی دلیل یہ دیتے ہیں 7-8 گھنٹے جب آپ بھوکے رہتے ہو تو پھر کچھ تو پیٹ میں جانا چاہیے, ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے, آدمی ایک دم جوش میں آتا ہے. واقعی 7-8 گھنٹے, اف, خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. دیکھو نیچر کا کبھی مقابلہ مت کرو, چاہے ڈاکٹر کیسی باتیں کر رہا ہو, نیچر گڑبڑ نہیں کرتی. جب آپ کی باڈی کو خوراک کی ضرورت ہوتی ہے, خدا کی قسم ڈاکٹر نہیں بتائے گا, آپ کی نیچر بتائے گی آپ کو کھانا کتنا کھانا ہے اور کب کھانا ہے. یہ ڈاکٹروں کا فیلڈ نہیں ہے, یہ آپ کی باڈی خود بتائے گی. بھوک لگے گی تو کھا لو, نہیں لگے صبح آپ اٹھے شدید بھوک لگ رہی ہے, ساری دنیا کے ڈاکٹر کہیں ناشتہ نہیں کرنا چاہیے, آپ بولے بھاڑ میں جائے, مجھے بھوک لگ رہی ہے میں کروں گا ناشتہ, اور صبح آپ اٹھے بھوک نہیں لگ رہی ہے آپ کو, آپ کی باڈی میں انرجی ہے, ہوتی ہے عام طور پہ صبح باڈی میں انرجی. پھر ساری دنیا کے ڈاکٹروں کی رپورٹ ہے کہ ناشتہ ضروری ہے, آپ بولے رپورٹ اپنے پاس رکھو, میں ناشتہ, کیونکہ بغیر بھوک کے کھانا, یہ اس کا مطلب باڈی دھوکہ دے رہی ہے آپ کو, باڈی دھوکہ نہیں دیتی ہے آپ کو. میں عموماً تو نہیں, جب بھی فجر کی نماز کے بعد جاگنگ کرتا ہوں, ہمیں تو بھوک, اگر آپ کے انرجی لیول واقعی اتنا گرا ہوا ہے کہ 7-8 گھنٹے, تو صبح تو آپ کو جاگنگ کر ہی نہیں سکتے, آپ کچھ کھائی پی. ہم تو صبح سب سے زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے آدمی. بعض ڈاکٹروں کی یہ تحقیق ہے کہ صبح کے وقت قدرتی طور پر آپ کا شوگر لیول ہائی ہوتا ہے, یہ خدا کا بنایا ہوا ایک نظام ہے. اگر آپ پراٹھے پھوڑ دیں نا, میں بھی مشورے پراٹھے کو دے رہا ہوں تو غلط دے رہا ہوتا ہوں, نہیں کھانے چاہیے پراٹھے, تو آپ کا وہ شوگر لیول اور زیادہ کیا ہو جائے گا, ہائی ہو جائے گا. تو آپ جب صبح اٹھتے ہیں, آپ جاگنگ کر کے دیکھیں, واکنگ کر کے دیکھیں, آپ کو بھوک نہیں لگتی. 11-12 بجے طبیعت سے بھوک چپکنا شروع ہو جاتی, اس وقت کھاؤ آپ. تو ناشتہ کریں, میں بھی کرتا ہوں, لیکن اس کے فضائل لوگوں کے سامنے مت سنائیں. ہم تو عادی ہو گئے اس لیے پھوڑ پھاڑ رہے ہیں کہ چلو, پھر اب جب صحت کے نقصان دے تو کیوں کر رہے ہیں. اب بھائی صحت ایک حد تک ہمیں فکر ہے صحت کی, وہی ہے کہ جیسے چائنا والے گرم پانی پیتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے صحت خراب ہوتی ہے, ہم ان کو مشورہ دیتے ہیں ٹھنڈے پانی پی کے مر جانا, یہ گرم پانی پی کے زندہ رہنے سے بہتر ہے. ایسی زندگی جس میں ٹھنڈا پانی نہ پیو, بیٹھ کے کیا کرنا ہے یار. تو ہم بھی کہتے ہیں یار پراٹھے کھاتے کھاتے چلے ہیں, اللہ بچائے سب کو خیر صحت کا. تو یہ سب سے پہلے آپ کی نیچر آپ کو بتائے گی. اب جلدی